وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں نیلامی کے طریقہ کار اور شرائط پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے نجکاری کے پورے عمل میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت دی اور کہا کہ یہ عمل ٹی وی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ انہوں نے سرمایہ کاروں کو اعتماد میں لینے اور ملکی و غیر ملکی سطح پر روڈ شوز منعقد کرنے کی ہدایت بھی دی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ انویسٹر آؤٹ ریچ کے لیے جامع اسٹریٹجی پر عمل جاری ہے۔ وفاقی وزراء، مشیران، اعلیٰ حکام اور نیشنل کوآرڈینیٹر نے اجلاس میں شرکت کی۔ پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت کشیدگی میں اضافے پر اقوام متحدہ نے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ نیو یارک میں بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارگ نے بتایا کہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، تاہم ان کا پاکستان یا بھارت سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ موجودہ کشیدہ حالات میں کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ قدم خطے کے امن کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے زور دیا کہ پاکستان اور بھارت کو تمام مسائل پر پرامن بات چیت سے حل کرنے چاہیے اور کسی بھی یک طرفہ اقدام سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ اپیل ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب بھارت نے پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر متعدد سخت اقدامات کا اعلان کیا، جن میں سندھ طاس معاہدے کی معطلی، پاکستان شہریوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم، واہگہ بارڈر کی عارضی بندش اور اسلام آباد میں سفارتی عملے میں کمی شامل ہے۔ وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت طلباء کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کا کہنا ہے کہ اس اسکیم کے تحت 1 لاکھ لیپ ٹاپ وفاقی سطح پر میرٹ کی بنیاد پر فراہم کیے جائیں گے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 20 مئی مقرر کی گئی ہے، اس لیے تمام اہل طلباء کو بر وقت رجسٹریشن کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ رانا مشہود نے وضاحت کی ہے کہ درخواستیں وزیر اعظم ڈیجیٹل یوتھ ہب پر جمع کرائی جائیں گی۔ یہ اسکیم ملک بھر کے تمام پبلک سیکٹر ہائر ایجوکیشن اداروں کے طلباء کے لیے کھلی ہے، جو اپنی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ علی زرداری نے بھارت کے الزامات کو بے بنیاد اور غیر منطقی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ایوان صدر میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کے دوران پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات اور تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی نے صدر کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا، جنہیں صدر زرداری نے بروقت، فوری اور دور اندیش قرار دیتے ہوئے سراہا۔ صدر نے کہا کہ کمیٹی کے تمام فیصلے پاکستانی قوم کی منگوں کی ترجمانی کرتے ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ وزیر داخلہ نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ کراچی اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $33 سستا ہو کر $3,305 پر آ گیا۔ مقامی صرافہ بازار میں فی تولہ سونا $3,300 کی کمی کے بعد $3,48,700 پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونا $2,833 سستا ہو کر $2,98,950 ہو گیا۔ چاندی بھی سستی ہوئی، فی تولہ $40 کی کمی سے $3,497 اور 10 گرام چاندی کی قیمت $35 کی کمی سے $2,998 کی سطح پر آ گئی۔ حکومت نے مہنگائی میں کمی کا دعویٰ کیا ہے، تاہم وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق 11 اشیاء ضروریات کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 1.92% کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ سالانہ مہنگائی کی شرح -3.52% پر آ گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق 18 اشیاء سستی ہوئیں، 22 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں اور 11 اشیاء مہنگی ہوئیں۔ مرغی، آٹا، لہسن، کیلے، پیاز اور چاول سستے ہوئے، جبکہ آلو، انڈے، نمک، دالیں، دہی اور گڑ کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ محکمہ موسمیات نے 26 اپریل سے 1 مئی تک ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کی پیشگوئی کی ہے۔ جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 5 تا 7 اور بالائی علاقوں میں 4 تا 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہے گا۔ 30 اپریل اور 1 مئی کو اسلام آباد، کشمیر، شمالی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں آندھی، ژالہ باری اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ عوام کو احتیاطی تدابیر اپنانے اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں سورج نے آگ برسانا شروع کر دی ہے، گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لاہور سمیت بیشتر اضلاع میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب پہنچ گیا ہے، جس سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔
گرمی کے باعث گھروں اور دفاتر میں ایئر کولر اور اے سی کا استعمال میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 روز تک پنجاب میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ موسم خشک رہے گا اور گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں بجلی کی پیداوار میں مارچ 2025 کے دوران سالانہ 5% اور ماہانہ 21% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مقامی کوئلے کا حصہ 62% بڑھ کر 1393 گیگا واٹ آور تک جا پہنچا، جو انرجی مکس میں 17% رہا۔ مقامی کوئلے کے استعمال سے فیول لاگت میں نمایاں کمی ہوئی۔ مارچ میں فی یونٹ لاگت 27% کم ہو کر 12.2 روپے رہی۔ 2019 سے اب تک 27,000 گیگا واٹ آور بجلی تھرکول بلاک 2 سے پیدا کی گئی۔ فیول لاگت صرف 4.8 روپے فی یونٹ رہی۔ تھر کوئلہ توانائی بحران کے حل اور ملکی زر مبادلہ کی بچت میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک سے ملیریا کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اور ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ ملیریا کے عالمی دن کے موقع پر جاری پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ دن ہمیں ملیریا جیسے قابل علاج مرض کے خلاف اپنی کوششوں کو دگنا کرنے کا عزم دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کا تھیم ملیریا کو ختم کرنا ہے۔ سرمایہ کاری، مزید کوششوں اور نئی تحریک سے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں عالمی سطح سے لے کر مقامی سطح تک اس بیماری کے خاتمے کے لیے متحرک ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت صحت کے نظام کی اصلاحات، قومی پروگرامز اور حکمت عملیوں کے ذریعے دور دراز علاقوں تک رسائی حاصل کر کے ملیریا کے خاتمے کا ہدف حاصل کرے گی۔ انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز، حکومت، سول سوسائٹی، طبی عملے اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ متحد ہو کر اس اہم قومی مشن کا حصہ بنیں۔